اس کا غیب آہستہ آہستہ بدل کر ہے حضور، اس کی کوئی حد نہ اس کے ملک کی کوئی ظفور، اس کی ہستی ہے بنائے اعتبار ممکنات، اعتدال اس کا زمانے میں عیار ممکنات، کیا کہوں کیا وسعتیں اس بحر بے ساحل میں ہیں، غرق جانے کتنے عصر و دہر اس کے دل میں ہیں، سن کے آدم میں سما جاتا ہے جو عالم ہے وہ، اور عالم میں سماتا جو نہیں آدم ہے وہ، آشکارا اس کی جلوت سے ہوئے ہیں محروما، اس کی خلوت میں نہیں پا سکتے ہیں جبریل راہ، آدمی کا آسمانوں سے بھی برتر ہے مقام، اصل تہذیب و تمدن آدمی کا احترام، آدمی کا غیب آہستہ آہستہ اس کے لیے ظہور بن جاتا ہے، نہ تو اس کی اپنی کوئی حدیں ہیں اور نہ اس کا ملک کی سرحدیں ہیں، گویا اللہ تعالیٰ نے انسان میں بے حد صلاحیتیں اور اہلیتیں پیدا کر رکھی ہیں، اس کائنات کی حدیں اس میں یا اس کی حدود میں سمائی ہوئی ہیں، وہ اپنی صلاحیتوں سے کام لے کے انسان اس کائنات کو مسخر کر سکتا ہے، اس کے باوجود اس کے وجود ہی سے یعنی انسان کے وجود ہی سے ممکنات کی عظمت اور بڑائی ہے، اس کا اعتدال ممکنات کی کسوٹی ہے، گویا انسان ہی کی بدولت دوسری مخلوقات کی قدر و اہمیت ہے، اور اس کے مزاج کے اعتدال پہ پوری اترنے والی ہر بات قابل قدر و قیمت ہے۔ میں اس کے ناپیدا کنارے سمندر کے بارے میں کیا کہوں، بس یوں سمجھ لو کہ اس کے دل میں زمانے اور ادوار غرق ہیں۔ مرد کامل کے دل کو بے کنار یعنی بے پناہ وسیع سمندر سے تشبیہ دی ہے علامہ اقبال نے۔ وہ شے جو آدم میں سما جا سکتی ہے وہ عالم یا کائنات ہے، اور جو عالم میں نہیں سما یا نہیں سکتا وہ آدم ہے، گویا جو کچھ خارج میں موجود ہے وہ خود آدم کے اندر ہے، اس لحاظ سے وہ جہان اکبر بڑا جہاں اور یہ کائنات جہان اصغر چھوٹا جہاں ہے۔ سورج اور چاند اس کی جلوت ہی سے نمایاں ہیں، اس کی خلوت میں جبرائیل کا بھی گزر نہیں، سورج اور چاند کا ظہور آدم ہی کی بدولت ہے، بصورت دیگر ان محروماں کی خاصیتیں ایک طرح سے چھپی ہوئی رہتی ہیں۔ آدم کا دل کچھ اس ڈھب کا ہے جس کی بنا پر وہ محبوب حقیقی کے ساتھ ایسا تعلق پیدا کر لیتا ہے جس سے اللہ کا جو قریب ترین فرشتہ ہے وہ بھی محروم رہتا ہے اور اس کی اللہ تک رسائی نہیں ہو سکتی۔ آدم کا جو مقام ہے وہ آسمان سے بھی بلند تر ہے۔ تہذیب کی اصل آدم کا احترام ہے، آدمی کا احترام اسلام کی بنیادی تعلیم ہے۔ گویا توحید ایک ایسا دائرہ ہے جس کے گرد احترام آدمی گردش کرتا ہے، اس میں حسب و نسب اور رنگ و نسل وغیرہ کوئی تفریق نہیں، وہ تمام انسانوں کی مساوات اور برابری کا درس دیتا ہے، اس کے مطابق وہی انسان افضل ہے جو تقویٰ و پرہیزگاری میں افضل ہے۔ مولانا روم نے احترام آدمی کے متعلق یوں بیان کیا ہے، یعنی انسانوں کے دل جیتو محبت اور احترام سے کہ یہ سب سے بڑا حج ہے، ہزاروں کعبوں سے ایک دل بہتر ہے۔